نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 اور 76 تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، کس نے ان کو آگ پر صبر دلایا، یعنی کتنے درجے کا اور کتنا معیاری ان کا صبر ہے کہ انہوں نے صاحب جو ہے وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی اور بخشش اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو اختیار کیا۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے وہ شعر و شاعری ہے، کسی نے کہا کہ صاحب یہ کہانت ہے، کسی نے کہا کہ جادوگری ہے۔ لفی شقاق بعید، البتہ دور کی مخالفت میں ہے وہ، یعنی پلے درجے کے جھگڑالو ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، ذالکہ اور تلکہ کی جمع ہے، ان یہودی عالموں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے آیات الہیہ کو چھپایا۔ اشترا کے لفظی معنی ہے خریدنا، مگر اس آیت میں مطلب ہے کسی کے عوض دوسری چیز کو اختیار کرنا، اور دلالت ہر گمراہی کو کہہ سکتے ہیں، مگر اس مقام پر بڑی گمراہی یعنی کفر مراد ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت سے بڑی ہدایت یعنی ایمان مقصود ہے۔ دنیا کے اندر بھٹکنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو اپنے شہر کے سوا دوسرے شہر میں پہنچ جائے اور بہک کر وہاں پر مارا پھرے، یہ لوگ تکلیف تو اٹھاتے ہیں مگر مرتے نہیں ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کسی صحرا یا ریگستان کے اندر بھٹک جائے تو یہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھٹک کر گناہ کر لینے والا بھی دلالت میں داخل ہے، مگر وہ ہلاک نہیں ہوگا، لیکن جو بھٹک کر کافر ہو جائے وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی دلالت فرما کر اسی جانب اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ یہودی علماء کیسے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے جلا اور حیات کو چھوڑ کر، بخشش اور مغفرت کو چھوڑ کر، ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کو اختیار کر دیا۔ ان علماء یہود کی گمراہی جو ہے وہ مہلک ہے، کیونکہ عقائد کی گمراہی ہے، یعنی ان کے سامنے ہدایت گمراہی دونوں راستے تھے، مگر انہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو اختیار کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ ان کا سلسلہ یہیں ختم ہو گیا، بلکہ والعذاب بالمغفرہ، بخشش کے بدلے میں انہوں نے عذاب کو اختیار کر لیا، عذاب کو لے لیا۔ عذاب کا مادہ عذب ہے اور مغفرت کا مادہ غفر ہے، جس کے معنی ہے پہلے بیان ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے مغفرت کے مقابلے میں عذاب کو اختیار کر لیا کہ اگر وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کی گزشتہ بدکاریاں معاف کر دی جاتی، مگر اس حرکت سے گزشتہ عذاب تو باقی رہا،
نئے عذاب کے بھی وہ مستحق ہو گئے۔ فما اصبرهم علی النار، اس کے اندر ما تعجب کا ہے، استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسبرا یہ صبرن سے بنا ہے جس کے لفظی معنی ہے اپنے کو روک کر رکھنا، مگر بعض وقت جرأت اور ہمت کے معنی بھی مراد ہوتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی مراد لیے ہیں، یعنی کسی چیز نے یا کس چیز نے ان کو گناہوں پر دلیر کر دیا جو گناہ کے آگ کا ذریعہ ہیں، یا یہ لوگ آگ پر کیسے صابر ہیں کہ جانتے ہیں کہ یہ بدکاریاں جہنم میں لے جانے والی ہیں، پھر بھی بے دھڑک ان بدکاریوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہی حال آج ہمارا بھی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہیں، ان کو اختیار کرنے سے ہم گناہگار ہوں گے، اللہ کے یہاں ہم سزا کے مستحق بن جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہدایت کے راستے پر چلنے کو تیار نہیں، ان بری باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا بھی ان یہودی علماء کی طرح حال ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، ذالکہ سے یا تو گزشتہ عذاب کی طرف اشارہ ہے، یا ان کے آیات کتاب چھپانے کی طرف اشارہ ہے، یا گمراہی خریدنے کی طرف اشارہ ہے، یا ان کی ہمت اور جرأت کی طرف۔ اور بے انا سے اس کی وجہ بیان ہوئی، اور کتاب سے یا تو قرآن شریف یا تورات یا ساری آسمانی کتابیں مراد ہیں، یعنی ان کا یہ عذاب یا گمراہی یا جرأت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ قرآن یا تورات شریف یہ ساری آسمانی کتابیں حق کے ساتھ اتاری تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اسے مان لیتے اور گزشتہ کتابوں کو ظاہر کرتے، مگر ان علماء یہود نے اس کتاب کا یعنی قرآن عظیم کا تو انکار کیا ہی کیا، اور ان کتابوں کو بھی چھپایا جس وجہ سے یہ اس عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن عظیم ہو، اور حق سے مراد ہوں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالحق پر جو با ہے یہ الصاق کے لیے ہو، یعنی ہم نے قرآن شریف کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ملی ہوئی اور لازم اتاری کہ جیسے آفتاب سے اس کی روشنی لازم ہے اور آگ سے اس کی گرمی لازم ہے، کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جہاں محبوب ہوں گے ہمارے وہاں قرآن عظیم ہوگا۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر آقا علیہ السلام کو شاعر مانا جاوے تو قرآن عظیم کو شعر ماننا پڑے گا، اور اگر پیارے آقا کو معاذ اللہ ساحر یعنی جادوگر مانا جائے تو پھر قرآن عظیم جادو ہوگا، اور اگر حضور علیہ السلام کو حبیب اللہ مانا جائے گا تو قرآن عظیم کو کلام اللہ ماننا پڑے گا۔ غرض کہ قرآن اپنے لانے والے سے ملصق ہے۔ دیکھو پیارے آقا علیہ السلام عربی تھے، قرآن عظیم بھی عربی میں نازل ہوا۔ جب حضور مکی ہوئے تو اس وقت کی آیات بھی مکی ہوئیں۔ جب پیارے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، مدنی ہوئے، تو آیات قرآنیہ بھی مدنی ہوئی۔ تو جہاں پیارے آقا علیہ السلام ہیں وہاں پر قرآن عظیم ہے۔ لہذا کوئی یہ چاہے کہ میں آقا علیہ السلام کو چھوڑ کر قرآن کو اختیار کر لوں، یا قرآن کو چھوڑ کر پیارے آقا علیہ السلام کو پسند کر لوں، تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اختلافو کا مادہ خلفن ہے جس کے معنی ہے پیچھے ہونا۔ اس کی زیادہ تحقیق تو واختلاف اللیل کی تفسیر میں بیان ہو چکی، یہاں پر ہے پیچھے پڑ جانا، رد کرنا، مخالفت کرنا، متفرق ہونا، سبھی معنی ہو سکتے ہیں۔ اور کتاب سے یا قرآن شریف یا تورات یا ساری آسمانی کتابیں مراد ہیں، یعنی جنہوں نے قرآن عظیم یا تورات کے احکام کی مخالفت کی یا قرآن کا انکار کیا اور تورات کو چھپایا، یا جنہوں نے قرآن کریم کے بارے میں مختلف بکواس کی،
کہ کسی نے جادو کہا، کسی نے کہانت کہا، کسی نے شعر کہا، جنہوں نے قرآن پاک کی تردید کی یا جنہوں نے تورات میں اختلاف کیا کہ بعض کو ظاہر کیا اور بعض کو چھپایا بلکہ بدل دیا، جنہوں نے کتاب توریت میں اختلاف ڈالا کہ اپنا کلام اس میں ملا دیا جس سے کہ وہ ساری کلام الہی نہ رہی بلکہ انسانی اور ربانی کلاموں کا مجموعہ بن گئی، ان کا حال یہ ہے لفی شقاق بعید، وہ دور کی مخالفت میں ہے، یعنی پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں۔ شقاق شقن سے بنا ہے جس کے معنی ہے کروٹ یا جانب، چونکہ مخالفت میں ہر ایک مخالف دوسرے کے جانب مقابل رہتا ہے اس لیے اسے شقاق کہتے ہیں۔ اس کی پوری تحقیق پہلے کی جا چکی ہے۔ پھر مخالفت اور جھگڑے میں جھگڑا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو صلح کے قابل ہو اور دوسرا جھگڑا وہ ہوتا ہے کہ جو ناقابل صلح ہو۔ ناقابل صلح جھگڑے کو شقاق بعید کہا جاتا ہے، یعنی صلح سے دور یا پلے سرے کا جھگڑا، یا ہر ایک مخالف دوسرے سے دور ہے۔ یہاں یا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری مراد ہے، یا ان کی آپس میں ایک دوسرے سے دوری مراد ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری مراد ہے، یعنی یہ اختلاف کرنے والے پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں، یا آپ سے یا رب سے یا آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر، دینی تعلیمات کے اندر اپنی رائے سے کچھ نہیں کہنا چاہیے، جیسے کہ آج ہمارا حال ہے کہ ہوٹلوں میں 1 روپے کی چائے خرید لی اور اسلامی تعلیمات کے اوپر بحث و مباحثہ شروع کر دیا، اپنی طرف سے حدیثیں گڑ گڑ کر بیان کرنا شروع کر دیں، قرآن عظیم کی آیات میں اپنی جانب سے تعویلات شروع کر دیں۔ یہ سب غلط ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی، مغفرت اور بخشش کو چھوڑ کر انہوں نے عذاب کو اختیار کر لیا، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے اور آخرت کے عذاب سے بچائے۔ قرآن عظیم اور دینی تعلیمات کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن، جس کا کہ مقصد اصلی دین کی اشاعت ہے، اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔